الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل الله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس کلمے پر اور اس بات پر پوری زندگی جمے رہتے ہیں. استقامت، پوری زندگی اس بات پر گزارتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ کی ذات ہے، ہمیں پالنے والا اللہ. لیکن اسی کا اقرار آسمانوں پر کر کر سب آئے ہیں. تمام انسانوں کو اللہ نے جمع کیا، جیسا کہ قرآن نے بھی بیان کیا اور حدیث میں تفصیلات ہے. آدم السلام کی پوری ذریت کو اللہ تعالی نے نکالا اور پھر تجلی فرمائی، تشریف لائے اور کہا لست بربکم، میں تمہارا رب نہیں. سب نے کہا آپ ہی رب ہے، کسی نے انکار نہیں کیا. تمام روحوں سے اقرار لیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی اور تھا ہی نہیں، رب کی ذات ہی تھی، تو آپ ہی رب ہے. اب امتحان کے لیے زمین پر بھیج دیا اور تربیت اور ربوبیت کے کئی ظاہری سہارے بنا دیے. اور اب پیغمبروں کو بھیج کر کہا کہ تم جو وہاں اقرار کر کے آئے تھے، آیا دنیا میں بھی اقرار کرتے ہو یا نہیں؟ تھوڑے سے لوگ رہ گئے اقرار کرنے والے، باقی سب نے انکار کر دیا. کس نے کہا فلاں چیز پالتی ہے، فلاں چیز پالتی ہے، فلاں چیز پالتی ہے. مخلوق کو اپنا رب بنا لیا. اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو رب بنا لیا. اس لیے کہ ظاہری سہارے نظر آ گئے نا. وہاں تو سوائے رب کی ذات کی کوئی تھا نہیں. قالوا بلا، سب نے کہا آپ ہی رب ہے. اب دنیا میں امتحان کے لیے بھیج دیا. یہ دنیا دار الامتحان، یہاں رہنے کے لیے نہیں بھیجا کہ تم نے یہاں جا کر رہنا ہے. سب کو یہاں سے دیش سے نکالا ہوتا ہے، ہر ایک جانا پڑتا ہے. اب یہاں آ کر جس نے کہا ربنا اللہ کہ میں ہمارا رب اللہ ہے، تو وہ جو اقرار آسمانوں پر کیا تھا اسی اقرار سے پھر یہاں اقرار کیا. ثم استقاموا، پھر پوری زندگی
رب کے سہارے گزاری اس نے، اسباب رہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت استعمال کی، لیکن دل کا سہارا مولا کے ساتھ ہی رہا، ان اسباب پر نہیں رہا۔ اسباب ہاتھ میں ضرور رہے لیکن دل میں نہیں گھسے۔ دنیا ہاتھ ہی میں اچھی لگتی ہے، یہ جیب میں اچھی لگتی ہے، دل کی جیب میں نہیں۔ دل کی جیب تو بہت قیمتی ہے، وہاں تو مولا کا نام رکھا جاتا ہے، وہاں کلمہ طیبہ اللہ نے رکھ دیا، وہاں قرآن رکھا جاتا ہے۔ اتنی قیمتی جیب میں یہ میلی کچیلی دنیا کو کیسے ڈال دیں؟ اللہ نے اس کے لیے دنیا دل بنایا ہی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہاتھ کی چیز پر تمہیں اتنا اعتماد نہ ہو جتنا تمہارا دل اللہ کی ذات پر اعتماد کرے، پھر تمہیں زہد کی اور توکل کی حقیقت نصیب ہوگی۔ اگر تم ظاہری اسباب تمہارے دل میں وہ زیادہ مضبوط ہیں کہ یہاں فلاں چیز ہے اور اس کے سہارے پر تمہیں اطمینان اور مولا کی ذات سے اتنے اطمینان نہیں ہے، تو پھر توکل اور زہد سے بہت دور ہو تم، ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان کا خلاصہ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی اپنا حقیقت میں وجود نہیں رکھتا، بظاہر وجود ہے۔ اس لیے حضرت عبد الرحمن جامی فرمایا کرتے تھے ما فی الکون عکس او خیال، یہ دنیا میں جو نظر آتا ہے یہ کچھ خیال ہے یا کچھ یہ فوٹو اسٹیٹیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، وقوس فی المرایا او ظلال، یا سائے ہیں یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ کب اس کی حقیقت کب اترتی ہے؟ جب موت کا وقت آتا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے نا کسی کو، اس وقت اس کو سمجھ میں آتا ہو یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، نہیں تھا جو میں ایسے وقت گزارتا رہا۔ اب بس یہی حقیقت شریعت کہتی ہے پہلے سے انسان کی دل میں بیٹھ جائے، پہلے سے دل میں بیٹھ جائے، تو پھر انسان کے جینے کا بھی مزہ ہے، مرنے کا بھی مزہ ہے۔ وہ دنیا سے جائے گا تو اس کو کوئی دل پر یہ نہیں ہوگا کہ میں کیا چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ آگے کی جو دنیا ہے جہاں جا رہا ہے وہ یہاں سے کہیں اس کو اعلیٰ نظر آئے گی۔ جس حدیث میں آتا ہے من حب لقاء اللہ حب اللہ لقاءہ، ہماری ملاقات پسند کرتا، ہم بھی اس کی ملاقات پسند کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی جینے کا مزہ ہے، مولا کے سہارے جیے گا۔ جب مولا کے سہارے جیے گا تو ہر وقت مولا اس کے ساتھ ہے۔ تتنزل علی الملائکہ، قرآن کہتا ہے ہم فرشتوں کی جماعتیں اس شخص پر اتارتے ہیں۔ ایک آدمی ہے لیکن فرشتوں کی جماعتیں اس کے ساتھ ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، ایک جماعت اس کے ساتھ فرشتوں کی پھرتی ہے، ہر وقت اس کے دل کو سہارا دیتی رہتی ہے۔ لیکن استقامت چاہیے، جم جائے، اللہ کی ذات کی شان ربوبیت پر اس کو پورا پورا اعتماد اور بھروسہ اور توکل ہو۔ پھر فرمایا تتنزل، پہلا انعام یہ دیتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو نازل کرتے ہیں اس شخص پر، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دو چیزیں کرتے ہیں، کسی شے کا خوف نہ کرو، یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا، یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ آج پوری دنیا اسی ٹینشن میں مریض ہے، جوان بھی مریض ہے، بڈھا بھی مریض ہے، اسپتالوں میں چلے جاؤ۔ ہم نے اپنی جوانی کے زمانے میں اور بچپن کے زمانے میں کبھی کوئی نفسیاتی ڈاکٹر نہیں سنے تھے کہ نفسیاتی بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہوتا تھا جو ٹیکہ لگاتا تھا بس، یا دوائی دے دیتا تھا۔ بابل نگر کے اندر کبھی کوئی نہیں کسی سنا کہ نفسیاتی کو ڈاکٹر ہے، کیونکہ نفسیاتی مسئلے ہی نہیں ہے۔ لیکن آج کیا ہے؟ ایک مستقل علم بن گیا ہے نفسیاتی ڈاکٹر، حالانکہ خود وہ نفسیات کا علاج کرانے ڈاکٹر بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ مجھے خود نفسیاتی مسئلہ ہے میں کہ تمہارا نفسیاتی مسئلہ مولا کے سہارے کی وجہ سے جائے گا، یہ دوائیوں سے تو نہیں جانے والا ہے۔ یہ جو ہمارا دل خراب ہو رہا ہے کیوں ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ہمارے دل میں کہنے والے فرشتے ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ورنہ ہمارے دل میں کہتے ہیں، ہمارے دل میں با اللہ تخافوا، مت ڈرو کسی شے سے، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، جو ہاتھ سے چلا کوئی غم نہ کرو، سب مولا کے ہاتھ میں۔ یہ عجیب بات ہے، انسان خوف ہوتا ہے اندھا کا، کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ہمارے ایک دوست تھے کراچی میں، کاروباری آدمی تھے، بڑے کاروباری تھے، ہمارے حضرت سے بعد میں بیعت ہو گئے، تو انہوں نے مجھے ایک بار بتایا کہ ہم کاروباری جو لوگ ہیں، ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم صبح کو جب دفتر میں جا کر بیٹھتے ہیں، باس صاحب
تو فوراً سیکٹری جو ہے وہ بزنس نیوز پیپر، کاروباری نیوز پیپر لا کر دیتا ہے، کاروباری اخبار. ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ آج فلاں کیا چل رہا ہے، آج کرنسی ریٹ کیا چل رہا ہے، آج اسٹاک ایکسچینج کیا چل رہا ہے، آج کی مارکیٹ کیسی ہوگی. تو کہتا ہمارا دل کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے. یعنی صبح کو ہم گھر سے ناشتہ کر کے بال بچوں میں آتے ہیں تو ہم کرسی میں کئی دفعہ نیچے دفن ہوتے ہیں، کئی دفعہ چھت کے ساتھ لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آج ہمارا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. کہا کہ جب سے حضرت سے بیعت ہوا اخبار پڑھنے ختم کر دی، کیونکہ جو روٹی ہے وہ تو آگ ہی رہے گی. کہا میں دعائیں دیتا ہوں کہ ہمیں انہوں نے زندہ کر دیا، انہوں نے زندہ کر دیا. اب کبھی اخبار نہیں دیکھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ جو ہونے والا ہے وہ تیرا اخبار کی خبر روک تھوڑی سکتی ہے، اور اگر نہیں ہونے والا تو ہزار خبریں آتے رہے، کچھ بھی ہونے والا نہیں، کچھ بھی ہونے والا نہیں. بتائیے بدر میں جو آئے تھے، جو کفار شراب کی بوتلیں اور کنجریاں لے کر آئے تھے کہ ان کو فنا کر کے ان مسلمانوں کو شرابیں پئیں گے اور کنجریاں نچائیں گے، کیا ہوا پھر؟ نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ سارے بڑے بڑے سردار بدر کے کنویں کے اندر الٹے جو ہے ڈالے گئے. ہم نے فرمایا ہے سن لیا تو تم نے، میری بات سن رہے ہو نا تم قبر باہب کنویں والو؟ جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا مل گیا تمہیں، اور ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا نصرت کا ہمیں مل گیا. 1965 میں آئے تھے، شراب کی بوتلیں اور لاہور میں فلاں جگہ شراب پی جائے گی، کنجریاں نچائی جائیں گی. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ یاد رکھو یہ نتائج جو آپ سوچ سوچ کے ڈرتے ہیں. اللہ تخاف مومن کا کام ہے، مومن کا کام، مومن کا تو مولا موجود ہے، اس کو کیوں اس بات کی غم ہے؟ اس مولا کا سہارا پکڑ لینا. ڈر لگ رہا ہے تو اسی کو چمٹ جائے. دنیا میں بچہ ڈرتا ہے ابا کو چمٹ جاتا ہے، اماں کو چمٹ جاتا ہے، بندہ ڈرے تو ربا کو چمٹ جائے، بس بچا لے گا. کیسے کیسے نتائج، پوری دنیا اس نتیجے سے ڈراتی ہے لیکن نتیجہ نکلتا ہی نہیں. کہتا پتہ نہیں کیا ہوا بھائی، کیوں نتیجہ نہیں نکلا؟ دشمن بھی حیران پریشان ہے کہ وہ نتیجہ نکلا کیوں نہیں. بتائیے اگر اللہ کا سہارا ایمان والوں کو نہ ہوتا تو جیسی سازشیں کی جاتی ہیں اگر وہ ظاہر ہو جائیں کہ یہ سازشیں ہمارے خلاف، ایمان والوں کے خلاف بنائی گئی اور بنائی جا رہی ہیں، تو سن سن کر ہی ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا حال ہوتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ مکر کرتے ہیں، اللہ بھی اس مکر کا توڑ کرتے ہیں، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. بہت سے دوست کہتے ہیں دیکھو جی ایسا کر دیا اب تو یوں ہو جائے گا، تو ویسے ہو جائے گا، تو ویسے ہو جائے گا. یہ کرونا پھیلا تو عجیب عجیب باتیں. ایک تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ تھوڑی سی کچھ ہو تو ٹانگیں ہلنی شروع کر دیتے ہیں کہ جب یہ جی ویکسین لگائیں گے تو اس کے ساتھ 2 سال بعد مر جائیں گے، 3 سال بعد مر جائیں گے. میں نے کہا اللہ نے انسان کو عجیب بنایا ہے، یہ زہر بھی کھا لے کچھ عرصہ کھاتا رہے تو زہر ہی اس کے جسم کا حصہ بننا اور طاقت بننا شروع ہو جاتی ہے. حضرت خالد بن ولید میں جو قوت تھی، وہ جو زہر انہوں نے پیا تھا، زہر کا پیالہ، وہ زہر کا پیالہ ان میں ایسا کشتہ بنا کہ عام لوگوں سے زیادہ طاقت آ گئی ان کے اندر، کیونکہ زہر کا بھی ایک کشتہ ہوتا ہے اور بڑا کمال کا کشتہ ہوتا ہے. کچلا جو ہے وہ زہر ہوتا ہے، اس کا کشتہ بنایا، حکیموں سے پوچھو، وہ ایسا کشتہ ہوتا ہے کہ انسان بڈھے کو جوان کر دے. وہ زہر ان میں کشتہ بن گیا. تو فرشتوں کی جماعت ان 2 باتوں پر کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر جم جائے، ہمیشہ دل کا جائزہ لیتا رہے. یہ دل غیر اللہ کا سہارا تو نہیں لے رہا ہے؟ اگر ایسا ہو تو استغفار کرے، اس لیے کہ جو ہمیں سہارے دیے بھی مولا نے سہارے دیے. اگر وہ ہمیں مولا نہ دیتے تو پھر کیا کرتے؟ آسمانوں پر کوئی نہیں تو سب نے کہا ربنا اللہ. دنیا میں آئے اب تو چھوٹے چھوٹے چیزوں کو رب بنا لیے، جو خود محتاج ان کو رب بنا لیے کہ نہیں جی اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. اور میں پھر کیا انعام ملے گا؟ تتنزل الملائکہ، ہم فرشتوں کی جماعت بھیجیں گے جو دل کو سہارا دے گی. فرشتوں کا کام کیا ہے؟ انسان کے قلب کو قوت دیتے ہیں، یہ فرشتوں کا کام ہے. یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر ہمارا جو ہے کوئی کام کر دیں گے، ہمارے دل کو سہارے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدر میں جو فرشتے بھیجے، انہوں نے کہا ہم نے فرشتے بھیجے تمہارے دل کی قوت کے لیے. لہٰذا وہی صحابہ جن کے ہاتھ میں ڈنڈے، ٹوٹی تلواریں، ان کے دل جب قوی ہو گئے، بس
کھا پی گئے سب کو. اس لیے حضرت جعفر طیار کو جب دیکھا تھا عیسائی بادشاہ نے غزوہ موتا میں، تو اس نے سوال کیا تھا اپنے گورنر سے کہ یار یہ ایک دبلا پتلا آدمی ہے اور یہ تلوار لے کر جدھر نکلتا ہے ہمارے سب آگے بھاگنے شروع کر دیتے ہیں، ہمارے اتنے موٹے تازے لوگ ہیں، یہ اس کو پکڑ نہیں سکتے، دو چار پکڑ لیں اس کو. وہ بہت گورنر بڑا سمجھدار تھا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہاں مجھے یہ بتائیں اگر 1000 چوہے جمع ہو جائے بلی کے خلاف اور 10-10 کی ٹیم بنا لیں کہ کوئی ٹانگوں کو پڑ جائے گا بلی کی، کوئی کانوں کو پڑ جائے گا، تو 1000 چوہے تو اس کا پر خچے اڑا دیں، لیکن وہ ایک میاؤں بلی کرتی ہے تو سارے چوہوں حواس باختہ ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا بادشاہ سلام یہ کیا فرق ہے؟ بادشاہ نے کہا تو دل کا فرق ہے، بلی کے سینے میں جو دل ہے چوہے کے سینے میں نہیں ہے. یا کروڑ بھی جمع ہو جائیں اس کے ایک میاؤں کا مطلب ہے میں آؤں ابھی بس وہ اس بیچارے گئے. تو پھر اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ محمد عربی کے غلام کے سینے میں جو دل ہے نا یہ ہمارے سپاہیوں کے سینے میں نہیں ہے، یہ ہے. فرشتوں کی جماعت دل کو قوت دیتی ہے اور دل کی مضبوطی پر ہی انسان کی زندگی یاد رکھتی ہے. تو انسان کو دل کو کبھی کمزور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دل کا سہارا اللہ کی ذات ہے. کلمہ کہاں رکھا ہے اللہ نے؟ بتاؤ دل میں ہے نا، کہاں رکھا ہے؟ اب اتنی بڑی چیز جس کے سامنے ایٹم بم کی بھی کوئی حیثیت نہیں، وہ دل کے اندر رکھی ہے تاکہ تیرا دل ڈولے نہیں. پھر ہمارا دل ڈولتا ہے، اس کا مطلب ہے ہم خود کمزوری دکھاتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس کمزوری کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم اپنا کمزور کہہ ہی نہیں سکتے. جب دل میں کلمہ اللہ نے اپنا نام رکھ دیا، جس کے بارے میں حدیث بطاقہ میں آتا ہے، حدیث بطاقہ میں آتا ہے کہ ایک آدمی جب میزان لگے گا تو اس وقت اس کے بائیں پڑھنے میں 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، 99 بڑے بڑے رجسٹر جن میں گناہ لکھے ہوں گے، اور دائیں طرف دینے کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے. تو اللہ فرمایا کہ دیکھو بھائی اس کی گتھلی میں کوئی نیکی نکل آئے تو فرشتے ایک چھوٹی سی پرچی نکالیں گے، وہ نیکی ہوگی. اللہ فرمائیں گے تو لو. اب جب وہ نیکیوں کو پڑھنے میں وہ پرچی ڈالی جائے گی، حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں، بطاقہ میں نے پرچی، تو وہ نیکیوں کا پڑھنا نیچے ہو جائے گا اور گناہوں کے 99 دفتر اوپر ہو جائیں گے. اعلان ہو جائے گا اس کو جنت میں بھیج دو. تو وہ آدمی کہے گا اللہ میری تو کوئی نیکیاں نہیں تھی، یہ پرچی پہ کیا لکھا ہے؟ کہا کہ اس پر کلمہ لکھا ہے جو میرا نام ہے اور میرے نام کے برابر کس کا وزن ہے؟ میرے نام کے برابر کس کا وزن ہے؟ آپ مجھے بتائیں. جس قلب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کلمہ رکھ دیا، اب اس دنیا داری کے موڑ پر کمزوری دکھانا تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، ورنہ ہمارے پاس تو کمزوری کی کوئی چیز نہیں. جب مولا نے اتنی وزنی چیز رکھ دی جو میزان کو جھکا دے، وہ ہمارے قلب میں رکھی ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ غیروں کے سہارا لینے کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جم گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کی جماعت بھیجتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دو چیزیں، کوئی خوف نہ کرو، کوئی اندیشے نہ کرو اور کوئی غم نہ کرو. وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت دیتی ہے کہ وہ اللہ سے امید رکھو جنت کی، یعنی جنت کے اعمال کی توفیق ہوتی ہے انسان کو. جب انسان نیکی کرتا ہے توفیقات اس کو ملتی ہیں تو دل کو امید ہو جاتی ہے کہ یار کچھ نہ کچھ اللہ مجھ سے کرا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے تو کرا ہے. دنیا میں جب کسی کو کوئی ڈگری دی جاتی ہے، ڈگری دینی ہوتی ہے تو پہلے اس کو داخلہ دیا جاتا ہے. ڈاکٹری کو اس میں داخلہ دلیل ہے، اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یار انشاءاللہ مجھے ایک دن ڈاکٹری کی ڈگری مل جائے گی، انجینئرنگ کی ڈگری مجھے مل جائے گی، داخلہ جو مجھے مل گیا. تو جب اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق دے رہے ہیں تو دل کو سہارا ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ جنت بھی دے دیں گے، اسی لیے تو نیکی کرا رہے ہیں. ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو اس طرف آنے نہیں دیتے. جیسے غلام سے کہا تھا اس کے آقا نے جو باہر کھڑا تھا اور مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا غلام، انہوں نے کہا تو اے تجھے کون باہر نہیں آنے دے رہا، اتنی دیر ہو گئی. کہا وہ نہیں آنے دے رہا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا ہے، مجھے باہر نہیں جانے دے رہا ہے. اب شروع بالجنہ، جنت کی بشارت دل میں امید رہتی ہے انسان کے کہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انسان کی امید جو ہوتی ہے تو اللہ سے امیدیں رکھتا ہے
حدیث شریف آتا ہے اللہ فرماتے ہم سے جو امید رکھتا ہم اس کی امید کو توڑتے نہیں ہیں، اللہ سے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے۔ اسی لیے قنوت کو اور مایوسی کو کفر قرار دیا، کافر ہے وہ، کفر کا کام ہے، کافروں کا کام ہے یہ مایوس ہونا۔ تم کیوں مایوس ہوتے؟ تم تو ہمارے اپنے ہو، تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ ہمارا ربا کو کمزور ہے، کبھی مایوسی نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ مایوس ہوتے ہیں، جی میں تو مایوس ہو گیا، استغفر اللہ، کیوں مایوس ہو گیا بھائی؟ لگے رہو تم، انشاءاللہ ایک دن کام ہو جائے گا تمہارا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، بندے کو آزماتے ہیں کہ جمتا بھی ہے یا نہیں، ہمارے در پر بیٹھا رہتا ہے یا نہیں۔ امید نہ برآنا، امید برانا ہے، یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتے بیٹھے رہو، یعنی کبھی بالکل منزل قریب ہوتی ہے، بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان کا کام ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے، ایک آدھے دن میں ہونے والا ہے اور دعا چھوڑ دیتا ہے اور نماز بھی چھوڑ، جی میں تو اب نماز بھی نہیں پڑھتا، استغفر اللہ، ایسے لوگ حالات ہے کہ جی میں تو اب نماز بھی، میرا تو کام نہیں ہوتا، استغفر اللہ، اللہ سے ناراضگی دکھاتے ہو۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا فی الاخرہ، مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ نحن کا لفظ جو ہے یہ اللہ تعالی نے کی اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا فی الاخرہ، اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے دنیا میں اللہ کی دوستی حاصل کرنے کی کوشش کرو تو آخرت میں دوستی پکی ہے، کیونکہ دنیا ہی وہ ہے جو دار آزمائش ہے، آخرت میں تو کافروں پر بھی ہر شے کھل جائے گی، وہ بھی کہیں گے ہم رب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور ہم رب ماننا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے انما ربی یوم الذل محجوبون، اللہ فرماتے پردہ کر دو، آج ہم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ہمارے حسن و جمال کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ دنیا میں تم نے بن دیکھے ہمیں کیوں نہیں مانا، اگر بن دیکھے عاشق ہوتے تو آج ہم تمہیں زیارت کراتے۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم دوست ہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ دیکھیے پہلے فرشتوں کو بھیجا، پھر اپنی دوستی کا اعلان کر دیا، ہم دوست ہیں تمہارے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب دنیا میں اللہ دوست ہے تو میرے دوستو آخرت میں تو دوست ہے ہی، وہاں تو ہر شے کھلی ہوگی۔ دنیا میں تو ظاہری بہت سے دوست نظر آتے ہیں، بہت سے چیزیں ہیں، بہت سے بادشاہ ہیں دنیا میں، لیکن آخرت میں لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہ؟ للہ الواحد القہار، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آخرت کا بتلا رہے ہیں۔ آخرت میں اللہ فرمائے جنت ہے، جو چاہے مزے کرو۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے خاص اختیارات میں سے اختیارات دے دیں گے، کون فیکون، اس میں سے اختیار دے دیں گے، جاؤ جنت میں جاؤ، جو تم دل میں آئے گا کام ہو جائے گا، کہنا بھی نہیں پڑے گا۔ دنیا میں تو بولنا پڑتا ہے، موبائل پر بولو گے جی ہاں جی فلاں کام، تو موبائل بولنے کے بعد یا انگلی مارو گے۔ ابھی تک ایسا کوئی دنیا میں آلہ نہیں آیا کہ دل میں سوچو اور وہ ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں اتنی ایڈوانس سائنس ہے کہ تمہارے دل میں بات آئے گی، کام ہو جائے گا۔ بڑے سائنسدان شور مچاتے ہو، میاں اوپر کی سائنس تو نیچے والی کچھ بھی نہیں ہے، بڑے تیز رفتار تم نے بنا لی وہ چیزیں۔ اور یہاں حالات یہ ہے، حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل تیرے 600 پر ہیں تو 600 پروں سے اڑتا ہے، کبھی تجھے اڑنے میں زور بھی لگانا پڑا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی ایک بار۔ کہا کب؟ کہا کہ میں سدرۃ المنتہا پر تھا۔ سدرۃ المنتہا، زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے، اور ہر آسمان کی جو دہلیز ہے دروازے کی 500 سال ہے، دہلیز گیٹ جو اس کا ہے اس کی جو چوڑائی ہے 500 سال لگتے ہیں اس کو کراس کرنے میں، پھر اوپر 500 سال، پھر 7 آسمان، اس کے بعد سدرۃ المنتہا جو عرش کے نیچے وہاں بیٹھا تھا۔ حکم ربانی ہوا کہ جبرائیل جلدی کر، میرا یوسف کنویں میں گرنا نہیں چاہیے، اور ادھر بھائیوں نے رسی کاٹ دی تھی، رسی کاٹ دی تھی، رسی کٹ گئی تھی اور میں وہاں تھا۔ حضرت مجھے زور لگانا پڑا اور گرنے سے پہلے میں نے پکڑ کر پتھر پر بٹھا دیا۔ قرآن مجید نے خواب بیان کیا ہے اور کہا کہ گھبرانا نہیں، ایک دن آئے گا آپ ان بھائیوں کو بتائیں گے میں تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، تو سب قصہ بیان کیا پورا بتائیں گے آپ، آپ ان کو بتائیں گے ایک دن۔ کہا اس میں مجھے زور لگانا پڑا، ہے کوئی سائنسدان ایسی چیز بنا سکے جو اتنی قسم زدر میں یوں کرے؟ آج کی دنیا تو ایڈوانس ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتے۔
یہ تو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ الہام کر دیتے ہیں، سائنسدانوں کو تو کوئی چیز بنا دیتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہو دیکھو جی ایسا کر دیا ویسا کر دیا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہاں کی دنیا کا تو تصور بھی نہیں ہم کر سکتے کہ وہاں کتنا جدید نظام ہے۔ دل میں خیال آ رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے جو دل چاہے گا، ہم نے جنت میں چیزیں رکھ دی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے تمہیں وہاں پر ملے گا۔ اللہ فرماتے یہ مہمانی ہماری طرف سے، اپنے اعمال کا بدلہ نہ سمجھنا، ورنہ 30-40 سال زیادہ عبادت کر کے آؤ اور ہمیشہ کی جنت میں رہو، یہ بدلہ ہے؟ بدلہ تو 30 کے بدلے میں 30 ہوتا، یا 30 کے بدلے میں 60 ہو جاتا، یا 60 کے بدلے میں 90 ہو جاتا، یا 90 کے بدلے میں 120 ہو جاتا، یا زیادہ سے زیادہ 10 گنا ہو جاتا۔ یہاں تو خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جنت میں رہو گے، تو تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے تمہاری مہمانی ہے۔ ہاں ہم اس لیے تمہیں اعمال کا کہتے ہیں تاکہ ہماری مہمانی کے قابل ہو جاؤ۔ مہمانی انسان جب کہیں مہمان بن کے جائے تو اس قابل ہو کر جائے، پتہ چلے مہمان آ رہا ہے۔ اگر ایسے ہی چلا جائے گا تو کیسے پتہ چلے گا مہمان صاحب ہے؟ ایسے ہی چلا جائے گا؟ انسان کو چاہیے تیار ہو کر جائے، پتہ چلے مہمان ہے۔ پیغمبر السلام نے بھی ایک اپنا خاص جبہ بنایا ہوا تھا، جب مہمان آتے تو وہ پہنتے تھے، یا کہیں مہمان جاتے تو پہن کر جاتے، پتہ چلا کہ مہمان آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہمانی کے لیے یہ نماز روزہ کر رہے ہو تاکہ قیامت دن تمہارے اعضائے وضو چمکے، تمہاری نماز سجدوں کی جگہ چمکے، روزے سے تمہارے اندر سے مشک جیسی خوشبو آئے، حج کی وجہ سے اللہ کے عشق کی جو ہے نشانات تم پر نظر آئیں، تاکہ آئیں اور ہم پھر تمہیں اپنے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرائیں، لیکن وہ ہمارے فضل اور ہماری طرف سے مہمانی ہوگی، اس لیے کہ خالدین فی ابدا، اپنے اعمال پر تم ہمیشہ کی جنت کیسے لے سکتے ہو؟ ہم نے اپنے فضل سے تمہیں دی۔ بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو ہمیشہ دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ دل جو ہے اس میں غیر اللہ کا سہارا نہیں ہونا چاہیے، مولا کا سہارا ہونا چاہیے۔ نکال دو اس کو دل سے۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کو نکالو، اللہ کی ذات ہے بس۔ ہاں سنت ہے آپ اسباب استعمال کریں، کاروبار کریں، کھیتی باڑیاں اچھا کام کریں، محنت کریں، تعلیم اچھی تعلیم حاصل کریں، لیکن سہارا مولا کی ذات پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔